السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلبہ، صحیح مسلم میں آج باب نمبر 73 ہے، جس کا عنوان ہے باب بدی الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف وحی کا آغاز کیسے ہوا، کیسے آپ پر وحی آئی۔ یہاں ایک ضروری بات میں بتانا چاہتا ہوں کہ امام مسلم رحمہ اللہ نے باب بدی الوحی کو بہت مؤخر اور بعد میں بیان کیا ہے، جبکہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی کتاب کا آغاز باب بدی الوحی سے کیا ہے۔ یعنی امام بخاری رحمہ اللہ نے جو سب سے پہلا باب باندھا ہے باب بدی الوحی، لیکن ان کے برخلاف امام مسلم رحمہ اللہ نے یہ ایمانیات کے مباحث کے بعد درمیان میں یہ باب بدی الوحی کا ذکر کیا ہے۔ اصل میں مصنفین کا جو محدثین گزرے ہیں، تو محدثین و مصنفین کا الگ الگ منہج ہے، الگ الگ اسلوب ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے یہ محسوس کیا کہ اصل چیز وحی ہے، وحی کے ذریعے ہم کو ایمان ملا ہے، اسلام ملا ہے، عقائد ملے ہیں، دین کی ساری باتیں ملی ہیں، لہٰذا پہلے وحی کو سمجھ لیا جائے۔ لیکن امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الایمان کو مقدم کیا ہے، اور انہوں نے اس کتاب کے اندر ان تمام چیزوں کو بیان کیا ہے کہ جن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے، اور اسی سلسلے میں وحی الہی بھی ہے۔ یعنی اس بات پر ایمان لانا ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بذریعہ جبرائیل اپنے نبی کی طرف وحی کی ہے، یہ بھی ایمانیات کا ایک حصہ ہے۔ تو امام مسلم نے اس کو ایمانیات کے ایک حصہ بنا کر اس کو ایمانیات کے مباحث میں شامل کیا ہے۔ الگ الگ مصنفین کا اپنا اپنا انداز ہے۔ دیکھیے، باب بدی الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بدعن با دال حمزہ، یعنی یہ لفظ یا تو محموز اللام ہو یا یہ لفظ معطل لام ہو، باب بدی الوحی یا باب بدو الوحی۔ یہ بدون معنی ہوتے ہیں شروع ہونا، آغاز کرنا، اور بدابدو بدون کے معنی ہوتے ہیں ظاہر ہونا۔ تو دونوں اس کو پڑھ سکتے ہیں، باب بدو الوحی یعنی باب ظہور الوحی، یا باب بدی الوحی یعنی باب ابتداء الوحی۔ تو با دال حمزہ یا با دال واو، تو یا تو یہ لفظ محموز اللام ہو یا یہ لفظ معطل لام ہو، جس کو صرف کی اصطلاح میں ناقص کہا جاتا ہے، دونوں پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آغاز وحی کا واقعہ ذکر کیا گیا ہے، جبکہ جب وحی کا آغاز ہوا ہے تو یہ مکی زندگی کا واقعہ ہے، اور عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت شاید پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، اور لیکن انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر کے یا کسی سے سن کر کے یہ واقعہ بیان کیا ہے۔ یعنی یہ مراسیل صحابہ میں سے ہے، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نبی بنائے گئے اور آپ جب 13 سال کی زندگی گزار کر مدینہ تشریف لائے ہیں، تب عائشہ سے آپ کی شادی ہوئی ہے۔ خیر، دیکھیے، قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثنی ابو الطاہر احمد بن عمرو بن عبداللہ بن عمرو بن سرح قال اخبرنا وهب قال اخبرني يونس عن ابن شهاب قال حدثني عروة بن الزبير ان عائشة زوج النبي صلی اللہ علیہ وسلم اخبرته انها قالت، یہ عروہ بن زبیر کہتے ہیں کہ عائشہ نے انہیں خبر دی، انہا قالت،
کان اول ما بدأ به رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الوحی الرؤیا الصادقہ فی النوم فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح ثم حبب إليه الخلاء فكان يخلو بغار حراء يتحنس فيه والتعبد الليالي أولات العدد قبل أن يرجع إلى أهله ويتزود لذلك ثم يرجع إلى خديجة فيتزود لمثلها حتى فجأه الحق وفي غار حراء فجاءه الملك فقال اقرأ. تو عائشہ کہتی ہیں یہ آغاز وحی سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سچے خواب دیکھتے تھے. پیغمبر کا خواب سچا خواب ہوتا. ابھی آپ پیغمبر نہیں تھے تو سب سے پہلے جو وحی کا آغاز ہوا اللہ کے رسول کے ساتھ وہ تھا سچا خواب. یہ نیند میں آپ کوئی بھی خواب دیکھتے تھے مگر وہ صحیح ثابت ہو جاتی تھی. یہ صبح کے روشن ہونے کی طرح مثل فلق صبح یعنی مثل ضیاء صبح. پھر آپ کو آپ کے لیے خلوت نشینی محبوب کر دی گئی. یعنی آپ کے لیے محبوب کر دیا گیا خلوت میں رہنا. آپ اکیلے رہنے لگے. فکان یخلو بغار حراء تو آپ خلوت میں اکیلے رہتے تھے غار حراء میں اور اس میں عبادت کرتے تھے. یہ ملت ابراہیمی کے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے. یہ عائشہ وضاحت کرتی ہیں کیا معنی تانس کیا ہے, اور وہ ہے متعدد راتوں میں عبادت کرنا اپنی بیوی کی طرف لوٹنے سے پہلے. وہ تزود لذالک اور آپ اس کے لیے ذات کھانے پینے کے سامان بھی لے جاتے تھے. پھر لوٹتے تھے خدیجہ کی طرف. فتزود لمثلها تو اسی طرح سے پھر سامان لے لیتے تھے. حتیٰ فجأہ الحق, یہ فجأہ یا فجأہ دونوں باب سے آتا ہے. سمع اور نصرہ دونوں سے, سمع اور فتح دونوں سے آتا ہے. یہاں تک کہ اچانک حق آپ کے پاس آ گیا اور آپ غار حراء میں تھے. یہ جو اچانک حق آ گیا اصل میں پیغمبر کو نبوت کا انتظار نہیں رہتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت یا پیغمبری کی انتظار میں غار حراء میں نہیں رہتے تھے. بس وہ آپ کو نبی بنایا جانا تھا اس لیے آپ خلوت نشین ہو رہے تھے. تو یہاں تک کہ اچانک آپ کے پاس حق آ گیا, آپ غار حراء میں تھے تو فرشتہ آپ کے پاس آیا اور کہا اقرا پڑھو. آپ نے کیا کہا ما انا بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. یعنی لا حسن القراء, میں اچھی طرح سے پڑھ نہیں سکتا ہوں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ آپ حروف آشنا تھے, حروف پہچانتے تھے, اس لیے فارسی ادب میں آپ کو امی حرف آشنا کہا جاتا ہے. تو آپ نے کہا کہ ما انا بقاری, میں پڑھا ہوا نہیں ہوں. قال فاخذنی فغطنی, تو فرشتے نے مجھے پکڑا, مجھے دبوچا. حتی بلغ منی الجہد, یہ جو 3 بار دبوچا ہے تاکہ آپ کا قلب آمادہ ہو جائے اس چیز کو قبول کرنے کے لیے جو وہی آپ پر نازل کی جا رہی ہے. تو یہاں تک کہ وہ اس کا دبوچنا میری مشقت کو پہنچ گیا. پھر مجھے چھوڑ دیا اور کہا کہ پڑھو. میں نے کہا کہ ما انا بقاری. قال فاخذنی فغطنی الثانیہ, دوسری بار دبوچا یہاں تک کہ وہ دبوچنا مشقت کو پہنچ گیا. پھر چھوڑ دیا مجھے اور کہا کہ اقرا پڑھو. میں نے کہا کہ ما انا بقاری. فاخذنی فغطنی الثالثہ, تو تیسری بار دبوچا. حتی بلغ منی الجہد ثم ارسلنی, پھر مجھے چھوڑ دیا اور جبرائیل نے ان کلمات کو دہرایا. یہ سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات ہیں جن کا نزول قرآن کریم میں سب سے پہلے ہوا ہے. قرآن کریم کی جو ترتیب ہمارے سامنے ہے وہ ترتیب نزولی نہیں ہے, ترتیب تلاوت ہے. اصل میں قرآن کریم کی تلاوت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح سے قرآن کو مرتب کیا ہے. جس ترتیب سے قرآن اترا ہے اس ترتیب سے قرآن مرتب نہیں کیا گیا ہے. تو پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا ہے. خلق الانسان من علق, جس نے پیدا کیا ہے
بدھے ہوئے خون سے پڑھو، تمہارا رب معزز ہے جس نے تعلیم دی قلم کے ذریعے انسان کو سکھایا جو انسان نہیں جانتا تھا۔ یہ 5 آیات ہیں جن میں یہ لکھنے پڑھنے کا ذکر ہے، پڑھائی کا ذکر ہے، مگر مطلقاً پڑھائی نہیں۔ بہت سے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ دیکھیے سب سے پہلی آیات میں قرأت و کتابت کا تذکرہ ہے، لیکن مطلق قرأت و کتابت نہیں، وہ پڑھائی جس میں اللہ کی معرفت شامل ہو، اپنی ذات کی معرفت شامل ہو، آدمی اللہ کو پہچانے، اپنی ذات کو پہچانے۔ یہ اسلام کے نظریے تعلیم کا خلاصہ ہے۔ تو پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے پیدا کیا ہے، جس نے انسان کو پیدا کیا بدھے ہوئے خون سے۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھو تمہارا رب معزز ہے۔ الذی علم بالقلم علم انسان ما لم یعلم۔ یہاں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جبرائیل علیہ السلام یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا پڑھنے کو کہہ رہے تھے؟ کیا آپ نے کہا کہ ما انا بقاری؟ اصل میں ایسا ہے، اس سلسلے میں یہ الاتقان فی علوم القرآن میں علامہ سیوطی نے اور السیرۃ النبویہ میں ابن ہشام نے ایک روایت نقل کی ہے کہ جب جبرائیل آئے تھے تو یہ فجاءہ الملک وبیدہ ورقۃ من دیباج فیہا مکتوب اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ یعنی جبرائیل کے ہاتھ میں ایک ریشم کا ٹکڑا تھا جس میں یہ آیات درج تھی، گویا یہ مندرج تحریر تھی فرشتے کے ہاتھ میں، اور دکھا کر کے کہہ رہے تھے کہ اقرا، اس کو پڑھو۔ تو چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا نہیں جانتے تھے تو آپ نے معذرت کر دی کہ ما انا بقاری، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افصح العالمین تھے، دنیا کے تمام لوگوں میں سب سے زیادہ فصیح و بلیغ تھے آپ۔ اگر جبرائیل شروع ہی میں ان آیات کو دہرا دیتے تو آپ کے لیے دہرانا کوئی مشکل نہیں تھا، لیکن ایک نوشتہ تھا، تحریر تھی جبرائیل کے ہاتھ میں، اور دکھا کر کے کہہ رہے تھے کہ اقرا، پڑھو، اس تحریر کو پڑھو، تو آپ نے معذرت کر دی اور 3 بار دبوچا تاکہ آپ کا قلب اور آپ کا سینہ آمادہ ہو جائے ان آیات کو پڑھنے کے لیے۔ پھر جبرائیل نے ان آیات کو دہرا دیا تو اللہ کے رسول نے ان آیات کو دہرا دیا، فرجع بہا، آپ نے ان کو دہرا دیا۔ ترجف بوادرہ، یہ بوادر کہتے ہیں اللحمۃ ما بین العنق والمنکب، یعنی موڈھے کندھے کے درمیان جو گوشت ہے اس کو بوادر کہتے ہیں۔ جب آدمی ڈرتا ہے تو ایسے ایسے آدمی کا کانپنے لگتا ہے، تو یہ آپ کے موڈھے اور کندھے کے گوشت ہلنے لگے تو آپ پر گھبراہٹ طاری ہو گئی۔ یہ وہی کا بوجھ، پیغمبری کا بوجھ، یہاں تک کہ اللہ کے رسول آئے خدیجہ کے پاس اور خدیجہ سے کہا زملونی زملونی، مجھے چادر اڑاؤ، مجھے چادر اڑاؤ۔ تو لوگوں نے ان کو چادر اڑا دیا، حتیٰ زبان رہو، یہاں تک کہ آپ کا خوف چلا گیا۔ پھر خدیجہ سے کہا کہ اے خدیجہ تو مالی، مجھے کیا ہو گیا ہے؟ یہ اللہ کے رسول نے اپنی پریشانی کی اظہار کیا خدیجہ کے سامنے کی، یہ کیا معاملہ ہو گیا، میں بہت پریشانی محسوس کروں گا۔ اخبر الخبر، اور پوری خبر بتائی تو کہا کہ لقد خشیت علی نفسی، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ یہ وہی کا بوجھ تھا جس کی وجہ سے ایسا آپ محسوس کر رہے تھے۔ تو خدیجہ نے کہا کہ کلا ابشر، ہرگز نہیں، آپ خوشخبری لے لیجئے۔ فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا۔ واللہ انک لتصل الرحم، واللہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، سچ بات بولتے ہیں۔ وہ تحمل الکلہ، اور بوجھل آدمی کا بوجھ اٹھوا دیتے ہیں۔ وہ تکسب المعدومہ، اور غریب آدمی کی کمائی کا سبب بنتے ہیں۔ وہ تقری الضیفہ، اور مہمان نوازی کرتے ہیں۔ وہ تعین علی نوائب الحق، اور
حق راستے میں پیش آنے والی مشکلات پہ آپ مدد کرتے ہیں۔ یہ خصوصیات تھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ تو خدیجہ نے آپ کو تسلی دی کہ آپ گھبرائیے نہیں، آپ کے اندر اتنی بڑی بڑی خوبیاں ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر خدیجہ ان کو لے گئی ورقہ بن نوفل کے پاس۔ ورقہ بن نوفل بن اسد بن عبد العزیٰ، اور یہ خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے، یعنی خدیجہ کے چچا، یعنی خدیجہ کے بھائی، خدیجہ کے والد کے بھائی کے لڑکے تھے۔ اور یہ وکان عمران تنصر فی الجاہلیہ، یہ دور جاہلیت میں نصرانی ہو گئے تھے۔ وکان یکتب الکتاب العربی و یکتب الانجیل بالعربیہ، یہ عربی تحریر لکھتے تھے اور انجیل کو عربی میں لکھتے تھے۔ ماشاء اللہ یکتبہ، جو اللہ تعالیٰ چاہتا تھا کہ آپ لکھیں۔ وکان شیخا کبیرا، بہت بوڑھے ہو چکے تھے، قد عمیٰ، نابینا ہو چکے تھے۔ تو ان سے خدیجہ نے کہا کہ اے عمو، اے چچا۔ یہ دیکھیے، یہ جو اے چچا یہاں ذکر کہہ دیا گیا ہے، قالت خدیجہ تکریما لہ علی عادۃ العرب والا فهو ابن عمها کما مضى۔ یہ ورقہ بن نوفل خدیجہ کے چچا زاد بھائی تھے، لیکن چونکہ عمر میں بڑے تھے تو عربوں کی عادت کے مطابق بڑی عمر والے کو چچا کہہ دیتے ہیں۔ اے چچا، سنیے اپنے بھتیجے کی بات۔ ورقہ نے کہا کہ اے میرے بھائی، اے میرے بھتیجے، ماذا ترى، تم کیا دیکھتے ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دے دی جو کچھ دیکھا تھا۔ تو ان سے ورقہ نے کہا کہ ھذا الناموس الذی انزل علی موسیٰ۔ اصل میں ورقہ بن نوفل چونکہ مذہب کا، عیسائیت کا علم رکھتے تھے اور پیغمبروں کے حالات سے واقف تھے، انہوں نے کہا کہ ناموس بن جبرائیل، یہ ناموس بن جبرائیل اصل معنی اس کا ہوتا ہے صاحب السر، رازداں۔ تو یہ جبرائیل ہیں جو اتارے گئے تھے موسیٰ علیہ السلام پر۔ یا لیتنی فیہا جزعاً، یا لیتنی فیہا جزعاً، یہ جزعاً جو ہے اکونو کی خبر ہے یا حال ہے۔ یا لیتنی میں یہ جزعاً یا تو یا لیتنی یا متکلم سے حال ہے، یا لیتنی اکون فیہا جزعاً، کاش میں اس زمانے میں نوجوان ہوتا۔ یا لیتنی اکون حیا، کاش میں زندہ رہتا، حین یخرجک قومک، جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی۔ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ او مخرجیہم، کیا وہ لوگ مجھے نکالیں گے؟ تو ورقہ نے کہا کہ ہاں، لم یأت رجل قط بما جئت بہ، کوئی بھی شخص جب وہ چیز لایا ہے جو آپ لائے ہیں، الا عودیہ، تو اس کے ساتھ دشمنی کی گئی ہے۔ وہیں ادرکنی یوم کا عنصر کا نصر معذرہ، اور اگر مجھے وہ زمانہ ملا تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ یہ تفصیلی واقعہ ہے جو طلباء نے بخاری کی الاول میں پڑھا ہوگا باب بدیل الوحی میں۔ اور ایک روایت اور ہے، یہ قال امام مسلم رحمہ اللہ حدثني محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا معمر قال الزهري واخبرني عروة عن عائشة انها قالت اول ما بدأ برسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي وساق الحديث بمثل حديث يونس غير انه قال فوالله لا يحزنك الله ابدا، وقالت خدیجہ اے ابن عم اسمع من ابن اخی کا۔ ایک دوسری سند سے وہی روایت، اسی کی طرف اشارہ کیا امام مسلم رحمہ اللہ نے، تو الفاظ کے تھوڑے فرق کے ساتھ۔ گزشتہ روایت میں یہ آیا ہے کہ فواللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو رسوا نہیں کرے گا، لیکن یہاں اسی طرح سے روایت ہے اس سند کے ساتھ، لیکن اس میں ایک لفظ یہ ہے لا یحزنک اللہ ابدا، اللہ تعالیٰ آپ کو غمگین نہیں کرے گا، گویا لا یخزیک اللہ ابدا یا لا یحزنک اللہ ابدا۔ قال خدیجہ نے کہا اے ابن عم، اے میرے چچزاد بھائی،
سنی اپنے بھائی سے. اور اس کے بعد پھر اس باب کے تحت کچھ اور احادیث ہیں جن کا ذکر انشاءاللہ کرائے گا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.